السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع يوم القيامة. مختصر وقت ہے اور چند احادیث پیارے نبی محمد رسول اللہ. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. کائنات کی ساری چیزوں سے میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی ولدہ والناس اجمعین. کیا حدیثی سنو. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إذ هيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو أحسن عندي من القمر. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چودھویں کے چاند کی رات تھی، چودھویں رات تھی. تو میں نے اس رات میں پیارے نبی محمد رسول اللہ کو دیکھا، چاند اپنے جوبن کے اوپر چمک رہا تھا اور ادھر آمنہ کے لال تشریف فرمائے تھے. فجعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلى القمر. کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی پیارے نبی محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، اور آخر میں نے فیصلہ کیا کہ چاند کو بھی روشنی ملی ہے تو میرے نبی محمد رسول اللہ کے چہرے سے ملی. آخر میں نے فیصلہ کیا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اگر کسی کا چہرہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اظهر اللون كأن اراقه اللؤلؤ واذا مشى تكفان وما مسست ديباجة ولا حرير الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرة اطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، آپ کا چہرہ چمکتا تھا، چمکدار تھا. اظہر اللون کأن آراقہ لؤلؤ، اور آپ کے جسم مبارک سے جو پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے وہ ایسے تھے جیسے موتی. وَإِذَا مَشَى تَكَفَّأَنْ، اور جب آپ چلتے تھے تو آگے جھک کر چلتے تھے. وَمَا مَسَسْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بڑی سے بڑی خوشبوؤں کو سونگا ہے، اور جو خوشبو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آتی تھی، ایسی خوشبو کائنات میں کسی چیز سے نہیں آتی تھی جو خوشبو نبی محمد رسول اللہ کے پسینے مبارک سے آتی تھی. عن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فيقيل عندها فتبسط نتعا فيقيل عليه وكان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في التيب. فقال ما هذا يا ام سليم؟ قالت عراقك نجعله في تيبنا هو من اطيب التيب. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نبی محمد رسول اللہ تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ آپ کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی، اور جو آپ کے مبارک سے بطن مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا اس کو جمع کر کر کے شیشی میں ڈالتی تھی.
یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ شیشی میں ڈالتی اور آپ نے فرمایا یا ام سلیمہ هذا، اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ قالت عرقک، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا پسینہ ہے، یہ آپ کا پسینہ ہے، اور جو خوشبو آپ کے پسینے سے آتی ہے کائنات میں کوئی بھی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو خوشبو آپ کے پسینے سے آتی ہے۔ اور آپ خاتم النبیین ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینته وسأخبركم بأول دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وزعتني وقد خرج لها نور أزالها قصور الساعة۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ کائنات میں رب العالمین کے بعد وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اکبر۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، اے محبوب آپ سے بڑھ کر خوبصورت آج تک میں نے دیکھا، اور آپ سے بڑھ کر خوبصورت کسی ماں نے جانا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے محبوب آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ مجھے تو یہ معلوم ہوتا ہے آپ رب کے سامنے بیٹھ گئے، آپ رب کے سامنے بیٹھ گئے، اللہ سے کہتے گئے یا اللہ میری آنکھیں اس طرح بنا دے، رب نے بنا دی، یا اللہ میرے ہونٹ اس طرح بنا دے، رب نے بنا دیے، آپ کہتے گئے رب بناتا گیا۔ اور اتنی بڑی شان، اتنی بڑی شان، آپ کو کیا بتاؤں، حدیثیں بڑی ہیں، علماء کرام بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولدی آدم یوم القیامت ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامت ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔ کیا شان بتاؤں آپ کو، آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہوگی اس ساری اولاد کا اگر اللہ کسی کو سردار بنائے گا تو وہ میں محمد رسول اللہ۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے سفارش میں نے کرنی ہے، سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ قیامت کے دن نبی پیغمبر سارے اللہ کے ولی صفے باندھ کے کھڑے ہوگے، کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی رب سے بات کر جائے۔
رب سے کلام کرتا ہے، اور لوگوں تمہیں مبارک ہو، سب سے پہلے قیامت کے دن رب سے بات کرنے والا، رب سے کلام کرنے والا وہ تمہارا نبی محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ فرمائیں گے رب غصے میں، جلال میں، لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے، رب سے بات کیجئے، رب بڑے غصے میں ہے، ابراہیم کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا، سارے نبیوں کے پاس، آخر میں محمد رسول اللہ کے پاس آپ فرمائیں گے ہاں میں کرتا ہوں، میں کیا مقام بتاؤں، آخری باتیں بڑی ہیں، آپ نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت جس انسان کو دی جائے گی وہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اللہ اسی بار اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ میں سمجھ عمل کرنے کا توفیق۔